وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سورہ النازعات اور تعوذ اور تسمیہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے، جو کہ پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے لیکن اس کا تعلق ہے آگے، تو پھر اس کو ساتھ ملا لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من أعوذ بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، ہم دوسرا رکوع جو ہے وہ اس کی 3 آیات کل پڑھ لی تھیں، لیکن اس کو دوبارہ ریوائز کر لیں گے۔ آیت نمبر 27 سے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ النازعات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا۔ یہاں یہ دو آیات جو تھیں وہ پڑھی تھیں، تو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس شخص کو کہ جو اس بات کا انکار کرنے والا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہی مر جائیں گے اور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، جس کا عقیدہ یہ ہے، وہ حواس خمسہ سے دیکھتا ہے، اپنی عقل فکر سے دیکھتا ہے، لیکن جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقائق شروع ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے جی؟ جی ایسا ہی ہے۔ تو مطلب کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں وہاں تک تو ہماری سوچ پہنچنے کا امکان ہے، بے شک کسی کی پہنچتی ہو کسی کی نہ پہنچتی ہو، وہ آدمی کا اپنا ادراک ہے کہ کہاں تک وہ اپنے ذہن کو لے کے جاتا ہے، لیکن پہنچ ضرور جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان کی بات کر رہا ہے، اور پھر یہ مقابلے میں یہ ذہن میں سوچیں کہ وہ انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی تخلیق کو دیکھو۔ پہلی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی چیز سے پیدا کیا جس کا نام مٹی ہے، اور مٹی سے چیزیں اگیں، وہ والدین نے کھائیں، اس سے مادہ منویہ بنا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے انسان کو بنایا، اور مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے والدہ نے تکلیفیں اٹھائیں اور دنیا کے اندر تم آ گئے۔ تو یہ تخلیق تمہارے سامنے ہے، پہلی تخلیق۔ دوسری تخلیق جس کے تم منکر ہو، اس کو ذہن میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہا ہے کہ تم اپنے ارد گرد آسمان کو دیکھو۔ السماء ہے تو ہی واحد ہی، لیکن الف لام ساتھ آ رہا ہے، تو یہ اس میں ذات اگر مانیں گے تو پوری کی پوری کائنات اس کے معنی بنتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ السماء، سما، السماء خاص اگر اس میں جنس آ جائے تو یہ سارے کے سارے آسمان بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کس جگہ پہ، لیکن ہمارے سامنے جو آسمان ہے وہ یہ ہے کہ ہم زمین سے اوپر اٹھتے ہیں، کسی مطلب اب تو انسان چاند پر چلا گیا، چاند پر بھی جو نیل آرم سٹرانگ تھا وہ یا اس کے ساتھ جو لوگ تھے، تو وہ وہاں سے بھی اگر آسمان کو دیکھتے تھے تو وہ اتنا ہی اونچا دکھائی دیتا تھا۔ کیوں جی؟ جی ایسا ہی۔ اتنا ہی پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پہ کہا کہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک بلڈنگ ہو، بہت بڑی ہو،
اور اتنی بڑی ہو کہ جہاں جائیں کائنات کے اندر اور وہ آسمان چھت ایک دکھائی دے اور اس کے اندر کوئی ستون بھی نہ ہو، تو ہے تو صحیح نا، بہت بڑا معجزہ، بڑی تخلیق یا بڑا کرشمہ، عجوبہ ہے جی۔ جی جی ہے سر، تو اللہ تعالیٰ اس آسمان کی طرف توجہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کیا انتم اشد خلقن، کیا تم زیادہ سخت ہو، شدید سے نکلا ہے، زیادہ مضبوط ہو، زیادہ سخت ہو، خلقن پیدائش میں، ام السماء، از لفظ تھا ام کا مطلب ہوتا ہے یا، اور او آر، یا السماء آسمان، تو ترجمہ بنے گا کہ کیا تم تخلیق میں، پیدائش میں زیادہ سخت ہو یا آسمان؟ مشکل کس میں ہے زیادہ، آسمان میں یا آسمان تمہاری پیدائش میں؟ آسمان میں۔ آسمان میں جی، اتنی کائنات بڑی کہ اس کا ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ آج تک کوئی بندہ اس کو ماپ نہیں پایا، اور پھر قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں کہ بے شک ہم اس کو موسعون، وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ جب انسان ابھی بات بھی کر رہے ہیں تو کائنات کی وسعت اس وقت بھی ہو رہی ہے، اور وہ السماء کے اندر ہی وہ اس کا حصہ سمجھ لیں یا وہ کائنات ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ایک چیز ہمارے سامنے حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی، السماء کے نام سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بنا، اس اللہ نے، کی ضمیر السماء کی طرف جا رہی ہے، اس آسمان کو بنایا۔ ٹھیک ہے جی، جی سر، تو لہذا تمہارا دوبارہ تخلیق کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کل گزارش کی تھی، آج بھی چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، صرف اتنا تصور کریں کہ پوری کائنات کے اندر ہماری گیلیکسی ایک نقطے کے برابر بھی نہیں، اور اس گیلیکسی میں یہ زمین اس نقطے کا ایک حصہ ہے، اور یہ زمین، اس کے اوپر 8.5 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ ایسے جی ہی سر، اس میں اپنے آپ کو دیکھیں تو اس نقطے کے نقطے حصے کا حصہ ہم ہیں۔ کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بنانا مشکل ہے؟ نہیں سر۔ نہیں سر، نہیں، ہاں، یہاں ایک تو یہ ہے ایمان، ایک یہ ہے کہ اپنی جو سوچنے کی طاقت ہے اسی کو ہی لے لو۔ تو دنیا کے اندر تو کسی نے نہ انسان کو بنایا نہ آسمان کو بنایا، وہ تو کسی ایسی مخلوق، سوری اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ایسے خالق نے بنایا ہے اس کو کہ جو وہم و گمان میں بھی نہیں آتا، اور وہ ہے اللہ۔ تو اس کے لیے دوبارہ تخلیق کرنا مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بنا، اس اللہ نے اس آسمان کو بنایا۔ رفع سم کہا، تو کل بتایا تھا کہ سمک کے 3 معنی ہیں۔ سمک ایک تو یہ ہے کہ آپ لمبائی چوڑائی کوئی ایسا سمجھ لیں کہ ایک تھان ہے کپڑے کا، تو اس میں سے کوئی پتلا ہوتا ہے، کوئی کپڑا موٹا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ جی ہے جی سر۔ جی، وہ جو اس کی موٹائی ہوتی ہے نا کہ بھئی اتنا تھک ہے یہ، اس کو سمک کہتے ہیں، ایک معنی موٹائی۔ تو سمک کا ایک جی، معنی کیا ہو گیا جی؟ موٹائی۔ موٹائی ہو گئی۔ اور دوسرے معنی جو اصل ہیں سم کے، وہ اونچائی، بلندی، جی، یہ سم کے یہ بھی معنی ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں کو ملائیں، کس کو؟ کہ ایک تو لمبائی چوڑائی اور موٹائی، اور پھر اونچا اتنا کہ آج تک
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو آسمانوں پر لے گیا معراج کی صورت میں، وہ وہاں جا پائے ہیں، اس کے علاوہ انسانوں میں سے کوئی گیا جی؟ کوئی نہیں۔ نہیں سر۔ اتنا اونچا، اور اس کے اندر ستون بھی کوئی نہیں، پھر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، یہ ہے جی ایسے کہ نظر دوڑاؤ پھر نظر دوڑاؤ، کیا تم نے اس کے اندر کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں، نہیں اونچائی ہی اونچائی ہے۔ تو رفع سم کا ہا کا مطلب ہوگا اس اللہ نے بلند کی، سم کا ہا اب استعارے کے طور پر آئے گا، اس کی چھت۔ سم کا ہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس اس کی کی کیوں چھت کر رہے ہیں؟ کہ وہ جیسے میں نے بلند کپڑے کی مثال دی، لمبائی چوڑائی بھی ہے، موٹائی بھی ہے، موٹائی بھی ہے، پھر اونچائی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ہماری زبان کے اندر چھت، اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا۔ اچھا، پھر بلند کر کے کیا کیا؟ فَسَوَّاهَا، پھر اب یہاں کیا ہوگا؟ پھر اس کو بغیر نقص کے برابر کر دیا۔ کیوں جی؟ جی سوا پہلے پڑھا ہوا ہے، فَسَوَّاهُنَّ، بار بار ہم اسی کا دیتے ہیں، تو اس نے ان کو ٹھیک ٹھیک برابر کر دیا۔ ٹھیک ٹھیک برابر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سموتھنس آ گئی اس میں، صرف یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی اونچائی نہیں، کوئی ڈھلک نہیں ہے، کوئی مطلب کھچاؤ یا کوئی ڈھیل وہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جو چیز ہو، فسوا، پھر اس نے ٹھیک ٹھیک برابر کر دیا ہاں اس آسمان کو۔ تو اب میں دوبارہ کرتا ہوں، رفع سم کہا، اس اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا، پھر پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا، پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دی، برابر کر دیا۔ برابر کر دیا یا بنا دیا؟ پہلے ہم نے کیا کیا ہوا ہے ترجمہ؟ ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ بنا دیا، ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ اب ٹھیک ٹھیک ہماری زبان کا لفظ ہے، اصل میں تو یہ ہے کہ بغیر کسی نقص کے۔ جی، کل میں نے لفظ استعمال کیا تھا فنیشنگ ٹچ، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھی سارے چیزیں اس کے اندر چھپ جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اس کے اندر تو کوئی نقص تھا ہی نہیں، لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فنیشنگ کی ہے کہ اتنے ستارے اور اتنا سب کچھ وہ بنا دیا، اور ہم جس پہ جاتے ہیں آسمان ہمیں برابر ہی لگتا ہے، بغیر نقص کے لگتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے۔ جتنا بھی اس کے اوپر سوچتے جائیں گے، آسمان کو نہ دیکھیے، اس کے خالق کی طرف دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا خالق ہوں۔ آگے جی لفظ آ رہا ہے نیا، اور وہ لفظ ہے وَأَغْطَشَ۔ کیا لفظ ہے جی؟ آغطاشا، ہاں، آغطاشا، ایسے جیسے نازلہ اور انزلہ کے معنی ہے نا۔ نازلہ کا مطلب ہے وہ اترا، اور انزلہ کا مطلب ہے اس نے اتارا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اسی طریقے سے غطشہ کا مطلب ہے وہ تاریک ہوا، وَأَغْطَشَ کا مطلب ہے اس نے تاریک کر دیا۔ غطشہ کا اندر ہے تاریکی، لفظ عربی کے اندر ہے مظلمن شدیدن، جو بہت زیادہ تاریک ہو۔ آج میں عربی کے اندر دیکھ رہا تھا اس کے معنی، تو وہ تاریک ہماری زبان کے اندر ہے وَأَغْطَشَ، اور تاریک کر دیا کسے؟ لیلہا، اس آسمان کی رات کو۔ اب آپ کہیں گے جی اس آسمان کی رات کو کیا؟ نہیں کہیں گے جی، ہاں کسی بھی آسمان کی طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ آسمان پر ہی ہے کہ اندھیرا جاتا ہے اور سورج اس طرف ہے،
وہ اس کو اندھیرے کے اندر بدل دیتا ہے، جب وہ دوسری طرف چلے جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک۔ تو وَأَغْطَشَ کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ اس نے تاریک کر دیا، اور اس نے تاریک کر دیا لیلہا، اس آسمان کی رات کو، اس آسمان کی رات کو، لیلہ مفعول، یہ جو ہے مفعول ہے یہاں جی۔ آگے کیا ہے جی؟ وَأَخْرَجَ، اب اس کے اندر جو وہ چھپا ہوا ہے نا اللہ، اس کی طرف دیکھیں۔ وَأَخْرَجَ، اور اس اللہ نے نکالا، دُحَاہَا، دُحا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دُحا چاشت کو کہتے ہیں۔ ویسے عربی زبان کے اندر سورج کے طلوع ہونے سے لے کر درمیان میں آنے تک کا جو وقت ہے اس کو دُحا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوہا، دُحا۔ آگے آئے گا عشیتن او دُحاہا، آخر میں آئے گا۔ عشیتن کا مطلب ہوتا ہے سورج کے زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا وقت، اور وہ عشیہ ہوگا۔ اور دُحا یہ جو ہے سورج کے طلوع ہونے سے لے کر کب تک؟ زوال تک۔ زوال سے پہلے تک جی، زوال سے پہلے تک جی۔ اب لیکن جو عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر وہ ہے چاشت کا معنی۔ چاشت کیا ہے؟ دن نکلنے کے فوراً بعد جب پورا سورج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ٹھنڈی سی روشنی ہوتی ہے اس کو دُحا کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی۔ جی اب ہم نے الفاظ کو تو دیکھ لیا، اب پڑھتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، تو اس اللہ نے اس آسمان کی رات کو تاریک کر دیا، وَأَخْرَجَ دُحَاهَا، اور اس اللہ نے اس آسمان کے دن کو نکالا، کی روشنی کو نکالا۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ دُحا، دن کی روشنی کر لیں؟ جی، دن کی روشنی کر لیں۔ ہاں، اور اس اللہ نے اس آسمان کی روشنی، دن کی روشنی کو نکالا۔ جہاں تک کرتے ہیں جی، میرے ساتھ پڑھیں جی۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش میں؟ جی مل کے کہیں ذرا، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش میں؟ کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش میں؟ ام السماء، یا آسمان؟ یا پھر آسمان، پھر کو بھی آپ اس کے اندر بریکٹ میں کر دیں، لیکن اس سے پتہ چلے گا کہ سوال کے اندر ایک شدت پیدا ہو جائے گی۔ یا آسمان، تو ہم کہتے ہیں جی آسمان، اللہ کہتا ہے بنا ہا، اس اللہ نے ہی اسے بنایا۔ ہائے 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 ہائے، یہی عقیدہ ہے جی کہ یہ جب پتہ چل جائے نا، اس نے اس کو بنایا، اس اللہ نے اس آسمان کو بنایا، بس یہ جو آسمان کے نیچے روزانہ چلتے ہیں ہم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے جی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی طرف دیکھو، فکر و تدبر کرو، یہ میری آیات ہیں، نشانیاں ہیں، میں ان نشانیوں کے ذریعے کیا کروں گا؟ پہچانا جاؤں گا، معرفت آ جائے گی۔ آگے جی، رفع سم کہا، اس اللہ نے اس آسمان کی چھت کو بلند کیا۔ جی، اس اللہ نے اس آسمان کی چھت کو بلند کیا، یا دوسرا ترجمہ ہوگا اس نے اس کو بلند کیا، سوری، اس چھت کو بلند، اس کی چھت، سم کا ہا ہے مرکب اضافی ہے، تو اس کی چھت کو بلند کیا، اور پھر کیا کیا؟ فسواہا، اس نے اس کو ٹھیک ٹھیک اور اس برابر نے کر دیا۔ اس آسمان کو ٹھیک ٹھیک برابر کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی آگے جی کیا کیا؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس نے اس آسمان کی رات کو تاریک کیا۔ جی مجھے ایک آواز آ رہی ہے، آنی چاہیے ساری۔
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس نے اس آسمان کی رات کو اور تاریک کر اس دیا، نے اس کی رات کو تاریک کر دیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس نے اس کا اور دن کی روشنی اس کو نے اس نکالا۔ کی دن کی روشنی کو نکالا۔ یہاں تک کرتے ہیں جی۔ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی ذرا انتم کیا تم اشد و زیادہ سخت ہو، خلقن پیدائش میں، ام السماء یا پھر آسمان، بناہا جس نے اس کو بنایا، رفع بلند کی اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، سمکہا اس کی چھت کو، فسواہا اور اسے ٹھیک ٹھیک برابر کر دیا، وَأَغْطَشَ اور تاریک اس نے تاریک کیا، لیلہا اس آسمان کی رات کو، وَأَخْرَجَ اور نکالا، ضحاہا اس کی روشنی کو۔ اس کی روشنی کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، ماشاء اللہ۔ اب جناب یہاں جو چیز ہے ابھی ہم پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے جی۔ جی جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ اور زمین کو، وَالْأَرْضَ کے معنی کیا ہے جی؟ اور زمین کو، دعات کے اوپر زبر ہے تو یہ مفعول ہے، اور زمین کو بعد ذالک اس کے بعد، اب ہا کی ضمیر ارض کی طرف جائے گی، اور میں شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ایک پیپر جو تھا نا چھوٹا سا 17، ان میں سے بڑا ہی ہمیں اس کی مدد ملی ہے۔ یہ ارض بھی اپنا مؤنث اور آسمان بھی مؤنث، والارض بعد ذالک اور زمین کو اس کے بعد، دہا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ دہا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پھیلانا۔ تو اس نے پھیلایا ہا اس زمین کو، ٹھیک ہے جی۔ جی اور اس اور زمین، والارض بعد ذالک دہاہا اور زمین اس اللہ نے اس زمین کو اس کے بعد پھیلایا۔ آپ کے ذہن میں سوال کیا آیا؟ کہ کیسے پھیلایا جبکہ تو وہ تو تھی نہیں، ہی گول۔ آپ کے ذہن میں سوال یہ آنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہا پہلے پارے میں جی کہ ہم نے پہلے زمین پیدا کی تو ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، وہاں پڑھا تھا نا۔ جی 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 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں وہ جو قرآن کے منکر ہیں نا وہ بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض جب باہر، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے نا مسلمان ہیں، جب آپ باہر جائیں گے تو باہر ہر آدمی اپنا اپنا تیر لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں کس طریقے سے مسلمانوں کو کیپچر کروں جی۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پہلے ہی بنایا جی، اور پھر آسمان کو بنایا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمین اگر آج بتائی جائے تو سائنسدان کیا بتاتے ہیں کہ زمین ایسی ہی تھی اپنا پلانٹس کے طور پر آ گئی تھی، یا یہ کسی کا حصہ تھی اور یہ گرم صورتحال میں تھی؟ یہ سورج کا حصہ تھی اور گرم ہاں تھی۔ مطلب یہ کہتے ہیں یہ کہ بھئی سورج کا حصہ تھی، وہاں سے ایک اور کچھ سیارہ نکلا اور کش سکل سے وہ آگے چلا گیا، تو جیسے الاسٹک ہوتا ہے اس نے دوبارہ وہ کش سکل جتنی کام ہوتی گئی تو کھڑاک سے اس کو ملا تو اس کے حصے ہو گئے 9 اور وہ پلانٹس بن گئے۔ وہ جناب اگر سورج کو دیکھیں گے تو اس سے پہلے مرکری اور کون سے ہیں جی ہماری زمین کے آگے سورج کی طرف؟ جی نیپچون ہے، مارس ہے، جی سیٹرن ہے۔ نہیں وہ دوسری طرف ہیں، وہ آسمان کی جو مرکری اور
नेपच्यून की बात कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, वो आप वो दूसरी तरफ है। मार्स जो है वो फिर सूरज से दूरी आ जाती है। पहले मरकरी है, दूसरा एक और सैयारा मेरे ज़हन से अभी निकल रहा है, तीसरा सैयारा, जी तीसरा सैयारा आपका अर्थ है जमीन, और उसके बाद फिर मार्स आ जाता है, और फिर बाकी चीजें बड़ी दूर हैं, उनके ऊपर सर्दी ही सर्दी है। आपकी जमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गर्म बनाई थी, और अब जिस जगह पे अल्लाह ताला ने रखा वो इतना है कि ये आ, उस सर्द ठंड में और उधर से गर्मी के बिल्कुल दरमियान में है, कि जितना टेम्परेचर चाहिए पूरे के पूरे इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज से उतना ही दूर रखा, और दूसरी तरफ जो ठंड है उससे भी उतना ही दूर रखा। तो लिहाजा आपके यहाँ पानी कभी तो बर्फ बन जाता है, लेकिन ज्यादा पानी जो है वो क्या है आपके पास? माया हालत में है। माया हालत में है, और किसी सैयारे पर माया हालत में नहीं है जी। तो जी यहाँ लफ्ज जो है वो आ रहा है। तो फिर अल्लाह ताला ने जो हम बता रहे थे दहा, ये था आग का गोला। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये ठंडा हुआ। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस शक्ल में बनाया जिस शक्ल में आज हम इसको देख रहे हैं, कि इसके ऊपर सो भी जाते हैं, लेट भी जाते हैं, इंसान की तख्लीक भी हो गई। तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा नहीं है भाइयों? जी सर। बिल्कुल ऐसा है। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, कि मैं बता रहा हूँ दहा की एक और शक्ल मैं आपके ज़हन में लाता हूँ। आपके पास अगर कटोरा हो या एक गिलास हो, तो उस गिलास को आप पानी को नीचे फेंक दें, ठीक, ऐसे जोर से यूं फेंकें तो वो फैल जाता है ना। जी सर। वो जो फैल जाता है उसको दहा कहते हैं। ठीक है जी। जी अब ये जमीन का पता है कि, और मजे की बात है कि बताएं कि दाल हा और या जो है ये अंडे को भी कहते हैं, बड़ा अंडा जो है उसको भी कहते हैं। और जमीन की शक्ल जो है वो पूरी की पूरी गोल नहीं है, कि जिसका हर तरफ से वो कुतर जो है वो एक ही जितना हो, ऐसा है। वो बैदवी शक्ल की है, ऐसे ही है जी भाई। अंडे की शक्ल की है ना, जिन्होंने अपना पढ़ा हुआ है जियोलॉजी को, तो वो बताएंगे कि ये, और यही चीज है कि भाई हाँ जी, बैदवी शक्ल, बैदवा अंडे को कहते हैं। तो जो अंडे की शक्ल है ये गोल नहीं है, वो एक तरफ से तो गोल है, दूसरी तरफ से लंबाई आ जाती है, ऐसा ही है। जी सर। अब ये बैदवी शक्ल इस वजह से है कि इसी से ही हमारे ये जितने भी सर्दी, गर्मी और बाकी जो खिजा और बहार, वो उसी से आते हैं। अब आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि ये सारी की सारी नेमतें बना देना, ये अल्लाह की पहचान है। अब इसके ऊपर करते जाएंगे तो वो तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये बताना था कि अगर कोई बंदा अर्ज कहता है कि भाई यहाँ तो इसके बाद जमीन को फैलाया, यहाँ बनाया नहीं है, यहाँ लफ्ज खाला का नहीं है जी। जी, यहाँ है फैलाया। पहले अल्लाह ताला ने जमीन को तख्लीक किया, फिर उसने आसमान को बनाया। तीसरी चीज यह है कि वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, फिर इसके बाद जमीन, इसे उसने फैलाया, इसे उसने बिछा दिया। यहां तक हो गया जी। जी जी। अब क्या करेंगे अगर जमीन के ऊपर पानी ना हो? तो अब भी लोग मार्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, रोबोट पहुंच चुके हैं, और वो कहते हैं जी वहां हम नहीं रह सकते। अभी क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। नहीं होगा। पानी नहीं है जी, क्योंकि वहां पानी पानी बताया कि भाई पानी होगा, लेकिन पानी बर्फ की शक्ल में है। जितना उससे आगे सैयारे पर चले जाएंगे तो वो पूरे का पूरा बर्फ है, उससे आगे चले जाएंगे तो वो भी बर्फ।
تو یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پانی اپنا بہتا ہوا مطلب ایک لیکوڈ شکل کے اندر موجود ہے، یہاں برف کی شکل میں نہیں. تو اللہ کو پہچانے اور لوگوں کو بتائیں کہ اخرج منہا. اخرج کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے نکالا. اس اللہ نے نکالا منہا، اس زمین سے نکالا ماءہا، اس کا پانی، اس کا پانی. تو اللہ نے اس زمین سے اس زمین کا پانی نکالا، اور آگے اللہ تعالیٰ درمیان میں سے ڈیش 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 ساری آ گئی. وَمَرْعَاهَا، لفظ رائی کس کو کہتے ہیں؟ پودے کو نہیں، رائی رائی دانا نہیں، چھوٹا سا رائی نہیں، چرواہا وہ رائی نہیں. یہ آپ مرعا رے، ہاں رے زبر اور عین. اب مجھے وہ مولوی صاحب بنا پڑے گا. راعی، ٹھیک ہے، نہیں پتا. عین کو مخرج سے نکالنا پڑے گا. چرواہا. راعی گڈریے کو کہتے ہیں، چرواہے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چرواہا اس لیے چرواہا کہلاتا ہے کہ وہ بھیڑوں کو، غلے کو چراتا ہے. کیا ہے؟ چرانے والا. اور اسی سے مرعا چارہ بنا. مرعا کیا بنا؟ چارہ. چارہ. وَمَرْعَاهَا، اور اس کا چارہ کیا کیا؟ نکالا. اب اس کے لیے فعل ایک ہی ہے. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس اللہ نے اس زمین سے اس زمین کا پانی اور اس زمین کا چارہ نکالا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. آگے کیا ہے؟ آگے پھر یہ تھا کہ بھی زمین کے اوپر بندوں نے رہنا تھا، اور بندے اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں جو اللہ کے بندے بن جائیں. لیکن اللہ نے ان کے لیے رزق کا بھی انتظام کر دیا. مرعا کے کہہ کے کہ چارہ ہے تو اپنا حیوانات کھاتے ہیں، لیکن ہم اس کے پھل کھاتے ہیں. اب لفظ آ رہا ہے والجبال ارصاہا. اب ارصا، یہ لفظ کافی دفعہ آئے گا. ارصا، مرصاہا قیامت کے لیے آئے گا. تو ارصا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ویسے ارصا ذہن میں رکھیے گا کہ جب میں کوئی 5-6 معنی اس کے پڑھ رہا تھا، اور اس میں سے جو ایک چیز ملا وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ بندرگاہ ہوتی ہے نا، اس کو بھی مرصا کہتے ہیں. بندرگاہ کو کیا کہتے ہیں؟ مرصا. مرصا، بندرگاہ. کیوں بندرگاہ کہتے ہیں؟ کہ وہاں جہاز آ کے لنگر انداز ہو جاتے ہیں. وہ جو لنگر انداز ہو جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جلدی جلدی بتائیے، وقت کم ہے. نہیں، پانی میں ویسے تھوڑے ہی تیرتے ہیں. وہ لنگر انداز ہوتا ہے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ قائم جامد ہو گئے، کھڑے رہتے ہیں. وہ اس لیے کھڑے رہتے ہیں، جی وہ لنگر ڈالتے ہیں. بالکل، یہ لنگر کھانے والا نہیں ہے جی، یہ اینکر ہے جی. تو وہ جو لنگر ڈالتے ہیں نا، وہ لوہے کے، پتھروں کے بہت بڑے بڑے بھاری چیزیں ہوتی ہیں جو زمین کے، وہ سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور وہ کشتی وہاں سے ہلتی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جناب اس کائنات کو، اس زمین کو ایک جگہ ٹھہرانے کے لیے والجبال ارصاہا، اب ہم ترجمہ کریں گے، اور پہاڑوں کو ارصاہا، اس کے اندر کہہ دیں گے آپ، اس کے اندر گاڑ دیا. اس کے اندر گاڑ. جیسے زمین کے اندر لنگر ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے جو جبال ہیں یہ اس زمین کے اندر لنگر انداز ہیں، اس لیے کہ زمین ایک جگہ سے ہلے نہیں. اور میرے بندے، اس کو بار بار کہہ چکے ہیں ہم کہ یہ موو کر رہی ہے. اس کے اندر جب اس کو توازن رکھنے کے لیے
وہ جبال ہیں. تو یہاں آگے والجبال ارسا، آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ پیار یا اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے یا نہیں؟ جی ہو بتائیں لوگوں کو کہ خدا کے بندو، ایک ہے آنکھیں، ایک ہے بصیرت والی آنکھیں. وہ جو ابصار ہے وہ بناؤ اپنی، عین نہ بناؤ. عین وہ اپنا آنکھ ہے جو ہماری یہ آنکھ کا حصہ ہے. ابصار وہ آنکھ ہے جو دیکھتی ہے اور دماغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور وہ بصیرت والی آنکھ ہوتی ہے. تو یہ ہے جی والجبال ارساها کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ کہ دیا. زمین میں گاڑا. نہیں، ارساها ہے، اس زمین میں گاڑ دیا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. جی جی اب یہ زمین کے اندر آ گیا، نہ ہمیں چلتے ہیں گرتے نہیں. یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، گرتے تو پتہ نہیں کہاں جاتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے متاع لکم ولانعامکم. یہ اب متاع کا بھی ایک تو ہے فائدہ اٹھانا ہے، ایک ہے متاع مال و متاع سامان ہے جی، سامان عیش زندگی کا سامان ہے. لکم تمہارے لیے، ولانعامکم انعام پڑھی ہے سورہ انعام. کیا پانی پڑھے تھے؟ تمہارے کاموں کے مویشی. لیے. مویشی. اور تمہارے مویشیوں کے لیے. اور پھر مویشی کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے. کیوں جی؟ تو متاع لکم ولانعامکم، تو سامان ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے. مویشیوں کے لیے بھی. جب میرے ساتھ پڑھیں ذرا، والارض بعد ذلک دحاہا. اور زمین اس کے بعد اس اللہ نے اسے پھیلایا. جی یہ اور زمین یہ الگ لفظ ہے. اور زمین ہے، چلو زمین ہے، اس اللہ نے اسے اس کے بعد پھیلایا. اخرج منہا، جلدی طرح کیجیے گا. اس نے اس سے نکالا. اس نے اس زمین سے نکالا ماہا، اس اس کا کا پانی پانی. اس کا پانی، و مرعاہا، اور اس زمین کا چارہ. اور اس کا چارہ. جی. والجبال ارساہا، جلدی اور جلدی. پہاڑ اس اللہ نے اس زمین میں گاڑ دی. کاٹ دیے. ہاں، اور پہاڑ ارساہا، اس اللہ نے اس میں گاڑ دیے. متاع لکم، تمہارے لیے فائدہ ہے. تمہارے لیے سامان ہے. کر لیتے ہیں ذرا، فائدے کا سامان، فائدے کا سامان ہے. فائدہ بھی کر لیں، سامان بھی کر لیں. تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے. وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے مویشیوں کے لیے. اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی. جی 1 منٹ ہے آپ کے پاس، دیکھیں. جی. انتم اشد خلقا، کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش میں؟ ام السماء، یا آسمان. بناہا، اس اللہ نے ہی اسے بنایا. رفع سمکہا فسواہا، اس اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنا دیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس اللہ نے اس کی رات کو تاریک کیا اور اس نے اس کے دن کی روشنی کو نکالا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین اس کے بعد اس اللہ نے اسے پھیلایا. اخرج منہا ماءها ومرعاها، اس اللہ نے اس زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور اس کا چارہ. والجبال ارسا،